دو ہماری بچیوں نے پچھلے سال انہوں نے 95% مارکس لیے ہیں میٹرک. اس کو دینی تعلیم بھی چاہیے, اس کو آداب بھی سکھانے, مینٹل, فزیکل, ایجوکیشنل, ایموشنل, ہر طرح کی اس کی گرومنگ کرنی. ہر طرف آپ کو ہر کوئی اپنے حقوق گنوا رہا ہوگا. یتیم کے کسی مظاہرے کا, کسی ڈیمانڈ کا, کسی کو آپ نے ایک لفظ نہیں سنا. اب پچھلے سیلاب کے اندر ایسے واقعہ ہوا کہ ایک ہماری بلوچستان کی ایک بہن ہے, روتی بھی آئیں, ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے, تو ان کا بس کچھ اور تو کچھ دینا دے باجی, کفن دے. باجی ناصرہ نے اپنی تھوڑی سی بہن خواتین کے ساتھ مل کے پہلا ٹرک جو الخدمت ٹرسٹ نے بھیجا تھا 1965 کی وار میں, ہم نے بارڈر پر بھی کر کے آئے تھے, برما سے جو آئے تھے روہنگینس, ان کے لیے 1000 راشن اس پوری کمیونٹی کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے. عید کے اوپر قیدیوں کو, قیدی بچے جو غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں, انسانوں کی دنیا ہے اور غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, اور خواتین ہیں وہاں پہ, ان کو عید کے جوڑے پہنچانا. کہ کتنے ہی, اب میں کسی کا نام نہیں لوں گی, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کا کام جتنا ہے اس سے 1000 گنا کر کے اس کو دکھا رہے ہیں, اور وہ سارا اندر سے پیک ہے. اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں, اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ برٹن میں ہیں, سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ قاہرہ میں ہیں. آغوش ہوم جو ہم نے بنانا ہے, اس کے لیے مزید ہم آپ سے, میں آخری دفعہ پھر یہ کروں گی اپیل کہ اس کے لیے فنڈنگ ہمیں بہت زیادہ چاہیے, اس کو فوکس رکھیے اور اس کے لیے حصہ نکالیے, کہ ہمارا نام جو ہے نا الخدمت دیانت کے ساتھ. السلام علیکم. اسٹارٹ اپ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان میں خدمت خلق کے کاموں کی جہاں بات کی جاتی ہے, سو اگر ہم کچھ ایسی آرگنائزیشنس کے نام بنائیں جو کہ اکراس دا بورڈ پاکستان کے ہر کونے میں اور بہت سارے سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں, اس میں الخدمت فاؤنڈیشن کا نام ڈیفینیٹلی ٹاپ پر آئے گا. ہماری آج کی پوڈ کاسٹ بھی الخدمت فاؤنڈیشن سے وابستہ, ان کی آرگنائزیشن, ان کی ہائرارکی سے وابستہ ایک ادارے کی ہے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ, جب تک ہم نے اس پوڈ کاسٹ کی تیاری شروع نہیں کی تھی, اس وقت مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ ایز اے سپریٹ ود ان دا اسٹرکچر ایک اینٹیٹی کے طور سے ایگزسٹ کرتا ہے. سو آئیے آج بات کرتے ہیں, جانتے ہیں ذرا ان کے اسکوپ کے حوالے سے, کام کے حوالے سے, اور کچھ ان کی ہسٹری پہ بھی بات کریں گے. سو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو ہیو Mrs. Naveeda Anis, who's the chairperson of Al Khidmat Women Wing Trust. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. اور میں اس وقت اسکرین پہ بھی دیکھ رہا ہوں آپ کے اور میرے کپڑوں کے رنگ میں بڑی ہم آہنگی ہے آج, ماشاء اللہ. مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کس کلر کا. تو نہیں, آپ دیکھیں گا انشاءاللہ گفتگو میں بھی بڑی ہم آہنگی ہوگی. تو چلیں, سب سے پہلے تو الخدمت ویمن ونگ ٹرسٹ, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, مجھے آنیسٹلی نہیں پتا تھا کہ یہ ایک الگ جو ہے وہ اینٹیٹی کی حیثیت سے بھی جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ذرا ہمیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے, آغاز کیسے ہوا, کب ہوا, اور پھر باقی ہم تفصیلات بعد میں جانیں گے انشاءاللہ. اچھا, ایسا ہے کہ الخدمت ایک ہے, بالکل میں آپ کو ایک صاف واضح بات بتا رہی ہوں, اور اس کے اندر اس کے ریجنس ہیں. رائٹ. ان ریجنس کے اندر ایک وومن ونگ ٹرسٹ جو ہے علیحدہ سے رجسٹر کروایا گیا ہے, جسٹ فار دا سیک آف یہ کہ ہماری خواتین کو زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں, ان کے پرابلمس کو جانتی ہیں, ان کو ایڈریس کر سکتی ہیں, ان تک پہنچ سکتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم خواتین کا جو ہے ایک ہمارا الگ سے رہنا اس حوالے سے بھی ہے کہ مردوں کے کام تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, ہمارے ڈفرینٹ ہیں, اور ہم ہیں ایک ہی, کہ ہمارے پریزیڈنٹ ایک ہیں, ہمارا لوگو ایک ہے, اور ہمارا مشن ایک ہے, ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ایک ہیں, اور اسی کو ساتھ لے کے ہم چل رہے ہیں. اور آپس کی میوچل بہت اچھی الحمدللہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارے دیکھیں لیگل جو اسپیکٹس ہیں ہمارے, تو وہ ہمارا میل ونگ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے فاؤنڈیشن, کیونکہ خواتین ان کاموں کے اندر اتنی ایزی نہیں ہوتی نا جیسے, اور ہم اپنا فوکس بھی رکھنا چاہ رہے ہیں رفائی کاموں کے اوپر, سوشل ورک کے اوپر. اور اس کے علاوہ جب دیکھیں کوئی بھی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس ہیں, ہماری سرپرستی کر رہے ہیں, ہماری رہنمائی کر رہے ہیں, اور ان کو وہ ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. زبردست. سو کتنا عرصہ ہو گیا ویسے ویمن ونگ ٹرسٹ کو الخدمت کے اندر, یہ کتنے سالوں سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ یہ ایکچولی 2000 کے اندر رجسٹر ہوا تھا ہمارا ادارہ, اور اس سے لگ بھگ کچھ عرصہ پہلے الخدمت فاؤنڈیشن رجسٹر ہوا تھا, اور یہ پرپزلی الگ رکھا گیا تھا.
تو صرف یہ سہولت کاری کے لیے. رائٹ. اور اگر تھوڑا سا میں اور بھی جان سکوں کہ پاکستان کے کن کن علاقوں میں آپ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں, جہاں جہاں الخدمت ہے وہاں کیا ویمن ایوری ویئر پورے پاکستان میں آپ کا بھی جانا ہوتا ہے, آپ بھی جاتی پورے ہیں پاکستان, نہ صرف پورے پاکستان میں, انٹرنیشنل لیول پہ. جی. اب دیکھیں نا ہمارے جو ٹرکی میں کچھ ہو رہا ہے, موروکو میں ہو رہا ہے, یہاں پر غزہ کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, ہم شانہ بشانہ ساتھ ان کے ہیں, فرنٹ لائن پر وہ ہیں, رائٹ, اور پیچھے سے ہم سارا کام کر رہے ہیں ساتھ ان کے. تو الخدمت تو اس سے پہلے سے ہی ایگزسٹ کر رہی تھی نا, وہ تو ہم تو جب سے میں نے بھی ہوش سنبھالا ہے الخدمت تو میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ وہ قربانی کی کھالیں جمع کرنا ہو یا کوئی بھی, کراچی میں ہر وقت پانی جمع ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے الخدمت وہاں پہنچ جاتی ہے صفائی کی, جبکہ حکومت میں نہیں ہوتا ہے. اور آئی تھنک یہ بڑی ایک اپریشیبل بات ہے کہ اس سے قطع نظر جی, اور آپ نے بتایا کہ جی سیاست کو فلاحی کاموں سے بالکل الگ رکھا گیا ہے. بالکل. ویمن ونگ ٹرسٹ کے پیچھے کیا فلسفہ تھا؟ وہ کوئی ایک ضرورت یا کسی چیز نے اس کو ٹریگر تو کیا ہوگا نا کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے سیپریٹ اسٹرکچر فار ویمن پروجیکٹس ٹو. ایکچولی بس وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ ہمارا کیونکہ خواتین کا جو ہے دائرہ کار مختلف ہے, ان کی خواتین کی ضروریات مختلف ہیں, تو اس حوالے سے صرف ہمیں ایک سپریٹ اینٹی رکھا گیا ہے. ادروائز ہمارے پالیسی میکنگ میں اور فیلڈ کے اندر ہر جگہ ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں. تو کچھ ذرا اپنے کاموں کے بارے میں بتائیے کہ کیا کیا کام, مخصوص کام آپ لوگ کر رہے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کے 7 ایریاز آف ورک ہیں, ہمارے بھی 7 ایریاز آف ورک ہیں. ایوری تھنگ واٹ ایور دے آر ڈوئنگ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہیں. اور ہمارا لیکن فرق یہ ہے کہ ہم خواتین کو فوکس کرتے ہیں. دیکھیں 50% اگر پاپولیشن کا حصہ خواتین ہیں, تو جو جس طریقے سے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں ویسے مرد نہیں. ان کو مطلب جو ایک خاتون کی ضرورت ہے, ایک اہل خانہ کی, ایک ماں کی جو فیلنگس ہیں, وہ ساری چیز وہ مرد سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو نویدہ صاحبہ, آپ نے 7 ایریاز ہیں, 7 ایریاز آف ورک بتایا نا کہ آپ 7 مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں. تو ذرا اگر آپ کو یاد ہوں, آئی ایم شیور یاد ہوں گے, تو پلیز اگر آپ بالکل. اس کے اندر ایسے ہے کہ ہیلتھ جی اور ایجوکیشن, اس کو اس سال کا ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے, کیونکہ یہ معاشرے کی بنیادی ضروریات ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ پھر آپ کی کلین واٹر ہے, جس کو واش کے نام سے ہم جانتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ آفن فیملی سپورٹ ہے, آفن کیئر ہے, اور یہ دونوں ایک ہی ہیں, آفنس کے اوپر کام جو ہے. پھر اس کے بعد ہمارا کمیونٹی سروسز ہے, خواتین بہت زیادہ جس کے اندر ایکٹیو ہیں کہ ہر معاشرے کے اندر جو جو ایک خاتون کی ضرورت ہے ان سب کو ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارا مواخات کا پروگرام ہے جس کے اندر انٹرسٹ فری لونس دیے جاتے ہیں. صحیح. یہ ہمارا, اس کے علاوہ دیکھیں نا میرے ذہن سے نکل, 1 2 3 6 ہو گئے. ہاں, مین کام ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ, جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو پہنچنے والی خواتین ہوتی ہیں, جو سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا دل کے اندر ایک نرمی ہوتی ہے, وہ جتنی خواتین کے اندر ہوتی ہے نا, وہ سب سے پہلے ہم پہنچ کر جی ہماری طرف سے اتنا حصہ, بالکل ایسی, ٹھیک ہے نا. تو وہ سارا ہم سب وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی جو 2 سال پہلے پاکستان میں سیلاب آیا تو اس میں الخدمت نے تو بڑا زبردست نویدہ صاحبہ کام کیا تھا. جی جی. اور یہ جو ابھی 2 سال پہلے پاکستان میں فلڈ آیا تھا تو نویدہ صاحبہ اس میں تو بڑا زبردست کام الخدمت نے کیا, بیکاز میں بھی بلوچستان میں الحمدللہ ہم لوگ تھے اور ہمارا بڑا اسٹرانگ کوآرڈینیشن تھا ود الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پہ, اینڈ دس واز آل امیزنگ. سو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے بہت ساری آرگنائزیشنز اور لیکن مزہ تب آتا ہے جب پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ سکسیس سٹوریز ہوں آپ کی کہ ہم نے دیکھیں یہاں یہ ایک کام کیا, وہاں ایک کام کیا. سو اگر میں آپ سے پوچھوں بحیثیت چیئرمین آف دس فاؤنڈیشن, دس ٹرسٹ ان فیکٹ, کہ کوئی 2-3 کہانیاں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں کہ عدیل یہ 2 کام ایسے کیے ہیں, میں دیکھتی ہوں خوشی آ جاتی ہے مجھے ہر وقت دیکھ کے. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم ان یتیم بچیوں کو دیکھتے ہیں نا, کہ جب وہ آتی ہیں نا, تو مطلب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جی, کہ ایک بچی جس کے پیرنٹس اسے چھوڑ کر, آپ سمجھیں کہ پیرنٹس تو نہیں, فادر تو تھے نہیں, تو نانا اسے ہمارے پہلے اس نے سبمٹ کرائے پیپرز, ہم نے کہا ٹھیک ہے بلائیں گے کریں گے. وہ آئے اور آ کے شام کے ٹائم پہ ہمارے آغوش ہوم کے گیٹ کے اندر جیسے دھکیل کر چلے گئے کہ, اور بچی آئی گھبرائی ہوئی پریشان, تو اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں لیا. اور بچیوں کو سب سے زیادہ جو اس وقت ترسی ہوئی بچیاں ہوتی ہیں, پیار کو ترسی ہوئی ہوتی ہیں,
उनको जो एक एतमाद दिया, उनको प्यार दिया, और नाखून बड़े हुए और सरों में जुएँ, और जो फिज़िकली जो था वो बेचारे का, उसको नहलाया, उसको साफ़ किया, सारा उसको। फिर उसके बाद एजुकेशन, एक लफ्ज़ नहीं आता, यहाँ तक तरबियत नहीं कि वो लेफ़्ट से हाथ से खाना है कि राइट से खाना है, ये क्या। और उसके बाद फिर उसको बच्ची ऐसे सहमी हुई, डरी हुई, मैंने उसको कहा कि बेटी आप मोज़े पहन लें, सर्दियाँ हैं, तो खामोशी रही। तो मैंने फिर कुछ अरसे बाद में आई, बिल्कुल आप समझें कि उन्हीं सर्दियों के एंड के अंदर, सर्दियाँ बिगनिंग थी और सर्दियों के एंड में नेक्स्ट मेरा ट्रिप जब लगा है ना, तो मैंने उसको कहा कि बेटे आपने मोज़े नहीं पहने हुए, तो आगे से बदजस्ता कहती आपने भी तो नहीं पहने हुए। और आप समझें कि इतना कॉन्फिडेंस उस बच्ची के अंदर चंद महीनों के अंदर आ गया था कि वो पर्सनैलिटी हम पूरी एक बच्ची की चेंज कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाँ प्यार उन्हें मिलता है, जो तालीम का तरीका हमारा सेटअप है, आगोश की बच्चियाँ जिस तरीके से परवान चढ़ रही हैं, जो माशरे का वो हिस्सा बन रही हैं, हमारी बच्चियों ने स्पोर्ट्स के अंदर वो पोजीशंस ले रही हैं। पूरे इस्लामाबाद के अंदर जितने स्कूल्स थे उन सब के कंपटीशन हुआ और फर्स्ट पोजीशन हमारी बच्चियों की थी। दो हमारी बच्चियों ने पिछले साल उन्होंने 95% मार्क्स लिए हैं मैट्रिक में, माशाल्लाह। और वो अब FSC कर रही हैं, और उसके बाद आगे हम डॉक्टर बनाना उनको चाह रहे हैं। CSS के अंदर एक बच्ची इंटरेस्टेड है, साथ उन्हें दीनी तालीम दी जा रही है। ये जो एक एक बच्ची की अलग, हर बच्ची की अलग स्टोरी है, हर बच्ची की अलग स्टोरी है, और देखते देखते उनकी जो पर्सनैलिटी में चेंज आता है, जैसे हम उनकी ग्रूमिंग करते हैं, वो मुझे लगता है बहुत बड़ा। वाकई वैसे बड़ा इमोशनल और बहुत ही, मैं कहूँगा कि मोमेंट्स होते होंगे जब आप इस तरह ये ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, और ऐसा लगता होगा कि यार कुछ कंट्रीब्यूशन करके जाएंगे इस दुनिया से, बिकॉज़ असल तो वही जवाब हमें देना है। आपने ये आगोश स्कूल्स का जिक्र किया, कुछ ज़रा इसके बारे में भी हमें बताइए, बिकॉज़ ये भी नाम मैं पहली बार सुना। आगोश होम्स नहीं हैं, ये आगोश होम्स हैं, होम्स हैं, ओके, आगोश स्कूल्स नहीं हैं, राइट। क्योंकि उसके अंदर ओवरऑल सारी जो एक बच्ची को तालीम चाहिए, उसको दीनी तालीम भी चाहिए, उसको आदाब भी सिखाने, मेंटल, फिज़िकल, एजुकेशनल, इमोशनल, हर तरह की उसकी ग्रूमिंग करनी है, जैसे एक घर के अंदर एक माँ कर रही होती है, वो स्टाइल हमें रखना होता है। ये ऑर्फन्स ही होते हैं या इसके अलावा भी आप अगर कोई अपने बच्चों को छोड़, बेटियों को छोड़ के आना चाहिए? नहीं, जस्ट ऑर्फन्स, ऑर्फन केयर सपोर्ट है, ये सिर्फ वही है टोटल। और अब इसमें ये कितने शहरों में है लोकेटेड? ये एक्चुअली इस वक्त 22 आगोश होम्स हैं, जिसमें से सिर्फ 2 बच्चियों के हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। ओके। और अब हमने एक शेखुपुरा में हमने बनाया है, जो इसमें 300 बच्चियों की गुंजाइश है, और पायलट प्रोजेक्ट था हमारा इस्लामाबाद में जी, जिसके अंदर 50 बच्चियों की गुंजाइश थी, और अब बिल्कुल वो जैम पैक है इस वक्त। और हमने अब वहाँ इस्लामाबाद में ज़मीन ख़रीदी है 5000 गज़ की, 500 गज़ के मकान से वो बच्चियाँ 5000 गज़ की वहाँ पे हम उसकी कंस्ट्रक्शन अब हमने स्टार्ट करनी है। ज़मीन हमने परचेज़ कर ली है, तो उसके लिए इस रमज़ान में भी फंड रेजिंग होगी, अवेयरनेस देंगे इंशाल्लाह। और देखते देखते अल्लाह ताला ऐसे दिलों को खोलते हैं ना, नहीं ये तो वैसे ऐसे वाकई हैरत होती है। बिल्कुल, कहाँ से पैसे आ जाते हैं, कहाँ से पैसे आ जाते हैं। अच्छा, आप मेरे से वाकया पूछ रहे थे ना, तो मैं आपके अंदर बैठे आपको जितने वाकये सुनाने आप सुनाइए, मुझे बहुत मज़ा आता है वाकयात सुनने में। जी, एक नई BCO मरतबा कि एक ज़रूरत आई जी, और आपको बिल्कुल याद होता है चेयरपर्सन को कि मेरे पास कितने, किस मद में कितने पैसे हैं, बिल्कुल, और याद है बिल्कुल कि इस मद में तो इतना अमाउंट नहीं है जितना ये अब इस वक्त सामने आ गई ज़रूरत। आप समझे चंद घंटों के अंदर फ़ोन आ जाएगा, कहीं से कोई दरवाजे पर दे जाएगा, और बंदा हैरान रह जाएगा कि ये कैसे अल्लाह ताला आप ऐसे कैसे कर देते हैं। वो दिल से दुआ निकलती है, या अल्लाह इस वक्त अब क्या करें, और दिल अंदर से कट रहा होता है कि अब ये मजबूरी है इनकी, और यहाँ इनको फैसिलिटेट हमने करना है, हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, कैसे मदद आती है, बात नियत की होती है ना। कितनी दफ़ा ये वाक़े हो चुके हैं। माशाल्लाह। कितने चैरिटी इदारे जिनके सरबराहान से मेरी बात होती है, और वो हमेशा यही बोलते हैं कि अदील कभी पैसों की कमी नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा दिल है अल्हम्दुलिल्लाह मदद करने के हवाले से। आप खुद रिहायशी, आप इस्लामाबाद की हैं, आप वहीं रहती हैं? मैं कराची से हूँ। अच्छा जी।
बचपन था गुजारा था पेशावर में, राइट, और उसके बाद 4th क्लास में थी जब मैं आई थी कराची, उस तब से मैं यहीं हूँ यहीं पर ही कराची हैं में की। और यहीं से ही आप ऑपरेट करती हैं ये विमेन? हमारा वुमेन विंग ट्रस्ट का हेड ऑफिस जो है कराची में है, रजिस्टर्ड हम कराची से हैं, ठीक, तो नेचुरली ना कराची से ही ऑपरेट कर रही हैं। अच्छा, तो ये जहाँ आपने आगोश स्कूल में बात की कि बच्चों की तालीम और तरबियत ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ़िज़िकल एजुकेशन, सो दीनी तालीम पे भी फोकस आपका बिल्कुल है। तो दीनी बिल्कुल। तालीम किस लेवल की, लाइक जैसे एक होता है जी नाजरा हो गया और कुरान का तर्जुमा पढ़ाया, या उसके आगे भी आप उनको ऑप्शंस देती हैं, और कौन सी क्लास तक है, किस उम्र तक आप वहाँ पे बच्चों को रखती हैं? हमारा 6 साल की बच्ची से 6 से लेके 10 साल की बच्ची का हम एडमिशन लेते हैं, ठीक, और एडमिशन लेने से पहले हम उसका फ़िज़िकल पूरा एग्ज़ामिनेशन करवाते हैं, क्योंकि एक आध केस हमारे पास ऐसे आया कि मेंटली रिटार्टेड थी बच्ची, और वो आके और फिर वो सारी बच्ची सारा पूरा हमारा इदारा यानी कि एक डिस्टर्ब हो रहा, उसके एक्शंस उसकी सारी जो होती है बहुत डिफरेंट होती जी है ना। बिल्कुल, दूसरी बच्चियाँ डिस्टर्ब हो रही थी, तो माजरत करके हमने उन्हें वापस भेजा बच्ची को। माली मुश्किलात उनको थी ख़ानदान को, वो हमने फैसिलिटेट उन्हें कर दिया, लेकिन चूँकि हमें ये फ्यूचर में ये देखना है कि कोई हमारा इस तरीके से मामला अगेन ना हो, राइट, पॉलिसी भी यही है जी, कि पहले उनका एग्ज़ामिनेशन होने के बाद तालीम उस बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे हमारे मॉन्टेसरीज़ में भी टेस्ट लेते हैं, कुछ है, तो हम तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि इस बच्ची को कुछ आता होगा जिस माशरे से वो आ रही होती है, लेकिन उसको फिर हम एडमिशन दिलाते हैं स्कूल्स के अंदर। दीनी तालीम के लिए हम घर पे उनके मतलब जो उनका आगोश होम होता है उसके अंदर कारिया हैं, उनके ट्यूटर हैं, फॉस्टर मदर्स बच्चियों के लिए। और इसका सेटअप हमने ऐसे रखा हुआ है कि हमारा जो आगोश होम शेखुपुरा है उसके अंदर एक कमरा जैसे आप समझें राइट पर है, एक लेफ़्ट पर है, और मिडिल में एक हमने एक कैबिन सा बनाया हुआ है फॉस्टर मदर का, जो 8 बच्चियाँ इधर 8 बच्ची, और साइडों पर हमने उसके वो शीशे लगाए होते हैं कि बच्चियाँ नज़र में हों। रात को भी किसी बच्ची को कोई तकलीफ़ है जिस्मानी तौर पे, उसका सर्दी है, उसने अपने आप को कवर नहीं किया हुआ, तो मदर जो है वो फॉस्टर मदर वोट के उसको वो करती है। मेंटोर्स होती हैं हमारी जो उनको हर चीज़ के अंदर उनको गाइड कर रही होती हैं, उनके एक्शंस, उनके इमोशंस, उनकी जो होती है मतलब जो जो उनकी एक इदारे के अंदर और साथ की बच्चियों के साथ उनकी ये होता है, उनकी तरबियत के ऊपर नज़र होती है, राइट, इज्तमाही तौर पर भी, इनफरादी तौर पर भी। तो उन बच्चियों को जब तक हम चेक ना रखें तो हम वो रिज़ल्ट हम नहीं ला सकते जो हम चाहते हैं। बेशक। तो अभी जो गुफ्तगू सुन के मैं अंदाज़ा हुआ कि ज़ाहिर है यतीम बच्चियां जो हैं उनको आप एक रिहाइश प्रोवाइड करती हैं, फॉस्टर मदर हैं जो कि उनकी जितनी ज़रूरियात हैं उनका ख्याल कर रही हैं। सो क्या इस इदारे के अंदर या इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपका कोई इरादा है कि मुकम्मल कोई स्कूल वगैरह क्रिएट करने का स्कूल्स आगोश तो ऐसा सोच ही है कि इसके अंदर शेखुपुरा के अंदर तो ऑलरेडी स्कूल मौजूद है, ओके, और ये जो हमने इस्लामाबाद में जो प्लॉट लिया है वो एजुकेशनल सिटी है, ओके, तो एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स एक हमने बनाना है वहाँ, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने फोकस इस बात पर करना है कि हमने सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं देनी, उन्हें हुनर भी सिखाना है, राइट, स्किल्स डेवलपमेंट। और अभी हम पीछे कर भी चुके हैं कि हमने कौथम एक आप जानते होंगे वो जो कुकिंग बेकिंग उसके कलनरी लिए आर्ट ना, है जी कलनरी बिल्कुल, आर्ट्स के लिए ना, वो सारी चीज़ें बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमने पिछली छुट्टियों के अंदर 2 महीने की जब बच्चों की छुट्टियां थी तो हमने अपनी बच्चियों को वहाँ भेजा था, ओके, और वहाँ से बच्चियाँ मतलब अपने स्किल्स लेकर आती हैं। फिर उसके अलावा बच्चियों को स्पोर्ट्स है, बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हॉर्स राइडिंग करती हैं, हमारी बच्चियाँ स्पोर्ट्स के अंदर विनर्स होती हैं, राइट, हमारी बच्चियाँ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़, किसी चीज़ के अंदर पीछे नहीं है। ठीक, वो स्पीच कंपटीशन है, वो आर्ट्स कंपटीशन है, और हर एक के अंदर आउटस्टैंडिंग वर्क जो होता है हमारी बिल्कुल। बच्चियों तो को, इसमें क्या और बच्चियां इसी जी, तरीके से लड़कों के आगोश होम्स में होता है। राइट, तो अब कोई 18 साल का हो गया, इंटर कर लिया है, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, सो अगर वो यूनिवर्सिटी जाता है तब भी क्या वो आगोश के ही एम्बिट में रहता है, या फिर आप कहते हैं कि बेटा हम यूनिवर्सिटी की तुम्हारी फ़ी वगैरह पे कर देंगे, बट आप अपना बोर्डिंग और लॉजिंग वगैरह यूनिवर्सिटी में ही देखें? क्या वहाँ पे क्या होता है जब बच्चा बड़ा हो जाता जी, है? इसके अंदर ऐसे है कि एक हमारी बच्ची का अभी मैट्रिक उसने कर लिया, और उसकी माँ आई कि भाई इसका रिश्ता मांग रहे हैं इसके अच्छा, तो उसको हमने कहा कि तुम बिल्कुल मुतमईन रहो, इस बच्चे की शादी की मुकम्मल जिम्मेदारी हमारी है, अच्छा, ठीक है, एक ये काम।
دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 95% مارکس لیے ہیں ہماری جن بچیوں نے، تو انہیں اب ہم وہ کالجز میں جا رہی ہیں، اور کالجز کے اندر پھر ان کی جو جتنی ان کی فیس ہے، جو وہ ساری چیز وہ سب ہماری ذمہ داری ہے، جب تک وہ ہائر ایجوکیشن جتنی وہ چاہتی ہیں اگر ان کے اندر وہ ہے، یہ ضرور ہم نے لمٹ رکھی ہے کہ پرسنٹیج اچھی ہونی چاہیے۔ گریڈ 1 کے اندر جو بچیاں آتی ہیں A+ لے رہی ہیں، ایک گریڈ لے رہی ہیں، تو ان بچیوں کو پھر ہم آگے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو ادارے ایسے ہیں کہ جو بچیوں کو مطلب جامعہ الموسرات ایک ادارہ ہے، آپ جانتے ہوں گے، تو وہاں بچیوں کو ہم بھیجتے ہیں اگر وہ دینی تعلیم کی طرف مائل ہیں، ان کی فیملی چاہ رہی ہے کہ وہ کالجز میں نہ جائیں، دینی تعلیم حاصل کریں، تو جو ایمبیشن ایک بچی کا ہے ہم ان کی کیریئر کونسلنگ کرتے ہیں، ہم ان کی یعنی کہ مطلب ان کا جو ان کا رجحان جس طرف ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس بچی کے فیوچر کو ہم اس کے اوپر چھوڑتے ہیں، اور ہم خود بھی اس کا ڈیسیشن لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے یہ کرنا ہے، بچی کا رجحان بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ ٹوٹل آغوش میں کتنے ویسے اس وقت ہیں بچے؟ 1800 بچے، 1800 بچے ہیں جو کل ملا کے، بچے بچیاں ملا کے، اور اس میں لڑکیاں کتنی ہوں گی ٹوٹل؟ لڑکیاں اس وقت ہمارے پاس 150 کے قریب لڑکیاں ہیں، اور یہ ہر سال جب یہ ٹائم آتا ہے ایڈمیشنس کا، اسکولوں کے ایڈمیشنس ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر ہم نے ایڈمیشنس لیتے ہیں۔ رائٹ۔ ایک آپ نے پچھلا جواب دیتے ہوئے بات بولی کہ ایک جی والدہ آئیں، انہوں نے کہا جی کہ وہ رشتہ آیا ہے بیٹی کا، تو یہ ان کو کنونس کرنا کتنا آسان یا مشکل کام ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم پریشرائز نہیں کرتے، ایک رجحان ہے کسی کا اور اچھی بچی ایک بچی ہے، اور اس کے اندر اتنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اتنا پڑھائی کا رجحان بھی نہیں ہے، اور والدہ بھی انسسٹ کر رہی ہیں کہ آج رشتہ ہے کل کو نہیں ہوگا، اور سیف مقام پر اس کا گھر بنے گا، تو یہ ہم اس کو پریشرائز نہیں کرتے، ہم ان کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ لیکن لیکن خواہش ہماری ضرور ہوتی ہے کہ بچیاں پڑھیں تو ہم ان کو اہمیت دلاتے رہتے ہیں ماؤں کو، بالکل، کہ آپ ان کو موقع دیں پڑھنے کا، اور جب ہم نے سپورٹ ہم نے کرنا ہے، جب رکھنا ہم نے ہے، تو پھر آپ ذرا اجازت دیں۔ بالکل، تو یہ ملتی ہے اجازت بھی انشاءاللہ۔ بٹ یہ ہوتا ہے نا ذرا فیملیز میں بعض ہوتا ہے بہت چھوٹی عمر میں ہی شادیاں کر دینا اینڈ آل، وچ وی نو، آئی مین نویدہ صاحبہ میرے خیال سے آپ بھی اس بات سے اگری کریں گی کہ ویمن اسپیشلی جو ہمارے یہاں بہت ینگ ایج میں ٹین ایجرز میں پہنچتی ہیں، بلوغت پہ پہنچتی ہیں اور شادیاں کر دی جاتی ہیں، ٹائم لینا چاہیے، تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے، بچیوں کو پڑھنا چاہیے، تھوڑا ان کا ذہن کھلتا ہے، کانفیڈنٹ ہوتی ہیں، معاشرے میں کچھ کر کے دکھاتی ہیں، اپنی فیملی کو اچھی طرح سے ریز کر سکتی ہیں۔ رائٹ۔ تو آپ نے کہا تھا کہ رشتے کی ذمہ داری پھر آپ لوگوں پہ، اگر کسی کا رشتہ آتا ہے اور اس کی ہوتا ہے تو وہ ذمہ داری تک ہماری کروائیں ہے۔ شادیاں آپ نے کچھ؟ ابھی تک ہوئی نہیں ہے کسی کی، ابھی تک ہوئی نہیں ہے کسی کی، لیکن ایک بچی کا رشتہ میں آپ کو بتاؤں کیسے آیا ہے، اور ہم نے پوری اس کی ذمہ داری لی ہے۔ زبردست۔ تو وہی آپ پھر اب آغوش میں جو لڑکے ہوتے ہیں انہیں پہ ہی نظر ان پہ ہوتی بھی ہے ہوتی ہے، یا ان کی فیملیز کے اندر سے اگر کوئی آتا ہے تو نہیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہت اچھا کام ہے۔ اچھا، رشتے طے ہم نہیں کرتے، رشتہ طے ہو جائے تو فیسیلیٹیٹ ہم ضرور کرتے ہیں۔ اوکے، زبردست۔ یعنی آپ تو پوری ذمہ داری اینڈ ٹو اینڈ جو ہے نا وہاں پہ لے رہی ہیں، سو اللہ تعالیٰ ظاہر اس مقصد میں آپ لوگوں کو کامیابی دیتا رہے۔ ذرا نویدہ صاحبہ اپنی اسٹوری کے بارے میں بھی آپ بتائیے نا، کہ آپ پہلے جماعت سے وابستہ ہوئیں الخدمت، کیا گھر کا ماحول ایسے ہی تھا، والد صاحب بھی انگیج تھے، ہسبینڈ، کیا کچھ ذرا بتائیے اپنے بارے میں۔ میری فیملی بچپن سے ہی میں نے ایک دینی ماحول دیکھا، الحمدللہ میرے والد والدہ عبادات اچھی کرنا ان کا، اور معاملات بہت اچھے، اور ایک نیکی کی طرف رغبت، تو یہ چیز تو شروع سے ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے جب میں آتی ہوں اپنے مطلب آپ ٹین ایج کے اندر، تو پھر اس دوران میری بڑی بہن ناصرہ الیاس، انہوں نے مطلب ان کی لائف کے اندر ایک چینج آیا، وہ بھی پہلے ایسے نہیں تھیں، ان بہت زیادہ دین والی یا خدمت والا ان کا رجحان نہیں تھا، اب اللہ علم اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا اس کام کے لیے، انہوں نے اپنی کمیونٹی کے اندر سے اپنا سمجھیں گھر سے شروع کیا، ایک اکیلی عورت نے آپ سمجھیں کہ بنیاد رکھی اس بات کی کہ ہم نے خدمت خلق کا کام کرنا ہے، غلط رواج رسومات جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور اس کو وہ لے کر اٹھی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک کا ایک بل رہے ایک وہ جو ہوتا ہے نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، تو ایک قطرہ آیا پھر دوسرا آیا، پھر اس طریقے سے کر کے ان کے ساتھ ایک ٹیم بنتی گئی۔
میں اس وقت بہت ینگ تھی. وہ یہ اپنی ذاتی حیثیت میں کام کر رہی تھیں؟ وہ صرف اپنی ذاتی حیثیت میں کر رہی تھیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1965 کی جو وار ہوئی ہے نا, جی اس میں باجی ناصرہ نے اپنی تھوڑی سی بہن خواتین کے ساتھ مل کے, اپنی رشتہ دار فیملی کی کچھ, اور ان کے ساتھ مل کے پہلا ٹرک جو الخدمت ٹرسٹ نے بھیجا تھا, وہ ستمبر کے 1965 کی وار میں ہم نے بارڈر پر بھیجا تھا. اور اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, ٹیم بنتی رہی, بڑھتی رہی, اور کچھ دوسرے شہروں میں کام شروع ہوا. فیصل آباد میں سب سے بڑی میری بہن رہتی تھیں, ان تک بات پہنچی, انہوں نے وہاں اسکول قائم کیے. اور اپنے طور پہ کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے تھے فیملی کے اندر, تو وہ سارے جتنا اپنے طور پہ کر سکتا تھا, اور ایک بندہ کرتا تھا, کوئی ساتھ والا دیکھتا تھا تو وہ بھی جوائن کرتا تھا. ٹیم بنتی گئی, بڑھتی گئی شہروں کے اندر. 2000 کے اندر آ کے ہم نے دیکھا کہ یہ اتنے سارے شہروں کے اندر اتنی بڑی ٹیم کو سنبھالنا اور وہ سارا مشکل ہے نا, تو پھر اس کو رجسٹر کروایا گیا. اوکے, اس سے پہلے آپ لوگ آزاد حیثیت سے کر رہے تھے. بہت اچھا کام ہو رہا تھا, پہلے بھی بہت اچھا تھا, اور بعد میں اس کو اور زیادہ اس کو مطلب پذیرائی اس حوالے سے ملی کہ جب آپ آڈٹ کرواتے ہیں اور آپ ایک باقاعدہ مطلب ایک ایسی حیثیت میں آ جاتے ہیں کہ لوگ اس کو پہچانتے ہیں. اور اسپیشلی وقت کے ساتھ ساتھ یہ سوشل میڈیا نے, پہلے تو ہم صرف ہماری گیدرنگس ہوتی تھیں خواتین کی, خوشی غمی میں پہنچ گئے, کوئی ان کو دین کی بات بتا دی, کوئی میت ہے, اس وقت دل نرم ہوتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر پھر اس کو آخرت کی بات, آخرت کی جواب دہی کی بات وہ رکھنا, اور پھر اس کے بعد ان کو گریجولی ان کو اس چیز کی طرف لے کے آنا. اور ایک اور طریقہ ہمارا جو تھا, باجی نے جو سٹارٹ کیا تھا, اور آج بھی وہ ہے کہ ہم ایلیٹ کلاس کی خواتین کو, کیونکہ الحمدللہ آپس کے ہمارے تعلقات جو ہیں ایسے ہی ہے کہ ہمارے الحمدللہ ہماری ہی فیملیز ہیں آس پاس, تو ان سب کے اندر خوشی غمی کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کو ہم کنونس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے ذرا, اور جا کے ان لوگوں کو دیکھیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے وسائل نہیں دیے. لیس پریولیج جو لوگ ہیں ان کو خود جا کے ذرا وزٹ کریں. پھر ان کو کچی بستیوں میں جا کے جب وزٹ کرتی ہیں تو پھر وہ دل پسیج جاتے, پھر وہ مینٹلی فزیکلی اپنے خود بھی آتی ہیں, اپنے اموال بھی لے کر آتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ سمجھیں کہ ایک برج ہوتا ہے نا جیسے, تو ہمارا کام ایک برج کی طرح سے ہے کہ ہم ایلیٹ کلاس کے وسائل اور ان کو نیچے کی سطح پر بالکل جو لوور کلاس ہے وہاں تک پہنچاتے ہیں. بالکل. تو بس وہ ایک ذریعہ ہے اس طریقے سے. اور وہ پہلے فزیکلی ہمارے اجتماعات وغیرہ ہوتے تھے, اس کے بعد پھر وہ بڑھتے بڑھتے پھر اب یہ سوشل میڈیا نے بہت ہمیں ساتھ دیا, اور اس کے ساتھ ہم اب تو ایسے ہے کہ ہم ایک خبر ڈالتے ہیں یہاں پر, ڈیمانڈ اپنی ایک اپیل آتی ہے, اور اس کے بعد وہ الحمدللہ شروع ہو جاتا ہے. اور کتنی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے, بلکہ زیادہ شاید اس طریقے سے, اسپیشلی ان ڈیزاسٹر, آپ ٹی وی کے اوپر وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے, جی, اور ہمارے گھروں پر رقومات آنی شروع ہو جاتی ہیں, فون آنے شروع ہو جاتے ہیں, جی اتنے ہم نے جمع کرا دیے, یہ آپ جی ہمیں سلپس جاری کر دیں یا ہمارے گھر سے منگوا لیں, واٹ ایور. کیونکہ ڈونرز کو پتہ ہے کہ آپ لوگ تو جائیں گے, پتہ ہے کہ ہم نے دینا ہی دینا ہے. پھر ان کائنڈ ڈونیشنز بھی آتی ہیں, کیش ڈونیشنز بھی آتی ہیں, اور ایک سلسلہ ایسے شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپیل ہم بعد میں کرتے ہیں اور پیسے زیادہ پہلے جمع ہو چکے. واہ, زبردست. سو یعنی آپ, اگر میں آپ کی سٹوری سمجھا تو آپ کی ماشاءاللہ جو بڑی ہمشیرہ ہیں, آپ نے ان کو دیکھ کے آپ میں بھی اس طرف رغبت پیدا ہوئی. میرے لیے وہ رول ماڈل تھی. آپ کے لیے وہ رول ماڈل تھی. حیات ہیں وہ ابھی ماشاءاللہ, ابھی بھی وہ ان کاموں سے وابستہ ہیں طبیعت کی وجہ سے. آپ کی اپنی زندگی میں آپ نے, ویسے تو آپ بہت چھوٹی ایج سے مجھے سمجھ میں آئی یہ بات کہ آپ خدمت خلق کے کام کر رہی ہیں, لیکن اپنی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کرتی ہیں؟ کیا آپ ایک عام جو کہنا چاہیے نا امور خانہ داری سے منسلک کوئی خاتون ہوتی ہیں, ان کے مقابلے میں کوئی زندگی اپنی مختلف محسوس کرتی ہیں آپ؟ دیکھیں, مجھے لگتا ہے صرف ٹائم کو مینیج کرنا ہوتا ہے. کوئی گھر کا کام ایسا نہیں ہے جو میری سپرویژن میں نہ ہو رہا ہو, یا میں کچن میں انٹرسٹ نہ لے رہی ہوں, یا مجھے اپنے ہسبینڈ کی یا اپنے بچوں کی ڈائٹ کی فکر نہ ہو, اور وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جو ضائع کرنے والا وقت ہوتا ہے نا, کہ بازار میں گھوم رہے ہیں اور فضول میں, یعنی کہ پارٹیز ارینج ہو رہی ہیں اور ایک گپ شپ کے لیے, اور جسٹ فار انٹرٹینمنٹ,
آپ کو اس کو ذرا لمیٹڈ کرنا ہوتا ہے. اور اپنے آپ کو جس وقت آپ ایک اپنا بنا لیتے ہیں لائف سٹائل, اس کے ایسے مینیج ہوتا ہے کہ ہفتے کے اندر 6 دن میں اپنے آفس میں ہوتی ہوں. جو کام آپ نے صبح میں کرنے ہیں وہی کام آپ دوپہر کے بعد کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر. صرف یہ لیکن ایک یہ جو لائف سٹائل خواتین کا بنا ہوتا ہے کہ جی میں نے صبح گھر کے کام کرنے ہیں تو میں تو نہیں نکل نہیں سکتی, آ نہیں سکتی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, دوپہر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ہم نے ریسٹ کرنا ہے. تو آپ ریسٹ بھی کریں. اتنی لمبی دوپہریں ہیں, اتنا 24 گھنٹے, 24 گھنٹوں کے اندر اگر 4 گھنٹے ڈیلی میں آفس میں دیتی ہوں, 20 گھنٹے باقی ہیں. 20 گھنٹے کیا کم ہے گھرداری کے لیے؟ گھرداری بھی ہے, ہمارے رشتہ داریاں بھی ہیں, آنا جانا ہے, میل ملاپ ہے, سب کچھ ہے. بالکل. اور سب نے بھی جاتا ہے اگر آپ اپنا ٹائم کی مینجمنٹ کر لیں. بالکل, اور اچھے کام کر رہے ہو وقت میں ویسی برکت ہو جاتی ہے. آج کل ہر کوئی رو رہا ہے, ٹائم نہیں مل رہا, ٹائم نہیں مل رہا, بالکل فضول چیزوں میں ٹائم بہت ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. چلیں جی, اب ذرا دوبارہ آتے ہیں جی. ظاہر ہے ہم نے تھوڑا سا چاہتے ہی ہیں کہ ذرا ذاتی زندگی کا بھی تھوڑا ذکر ہو, بیکاز یہ بھی ایک طرح کی انسپریشن ہوتی ہے نا, یہ کیسے کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے بتایا کہ جو امور خانہ داری اور ساتھ لے کے چل رہی ہیں آپ. سو الخدمت ویمن ونگ, ہم نے ڈیزاسٹرس کے حوالے سے بات کی. ابھی حال ہی میں پاکستان میں تقریباً کوئی 2 سال پہلے ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی خوفناک سیلاب آیا یہاں پہ, اور الخدمت فاؤنڈیشن اگر ایز اے ہول بات کریں تو دے پلیڈ اے ویری ویری وائٹل رول. بہت زبردست کام انہوں نے کیا. کچھ اگر اپنے کام کے اسکوپ کے حوالے سے بھی آپ بتائیے کہ کن کن جگہوں کو آپ نے ٹارگیٹ کیا, کس لیول کے کام کر رہی تھیں آپ اس طرح, کیونکہ آپ نے بتایا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک اہم سیگمنٹ ہے آپ کا. ذرا تھوڑا سا اپنے اس رول کے بارے میں بتائیے آپ. دیکھیں اس کے اندر ایسے ہے کہ ہمارا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ان کائنڈ ڈونیشنز آتی ہیں بہت زیادہ, پھر فنڈز آتے ہیں, اس سب کے اندر ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ مستقل رابطہ ہوتا ہے جہاں ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, ایک فیلڈ کے اندر لوگوں کو ریسکیو کرنا, جو اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کچھ ہے, وہ سارا ٹوٹلی ہمارا میل ونگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد ریسکیو, ریلیف, ریہیبلیٹیشن, ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے اندر ہمارا ایک خاص رول ہے. اس طریقے سے کہ جو ضرورت ہے وہاں, جس نوعیت کی ضرورت ہے وہاں وہ ضرورت پہنچانا, موسم کے حساب سے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی جو ایک خاتون کی جو ضرورت ہیں ان سب کو اس کے ریلیف پیکیجز بنانا, پھر وہ ہم نے ٹرکوں کے ذریعے, کنٹینرز کے ذریعے ان کے وہاں پر روانہ کرنا. آگے جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہاں ہم کبھی پہنچ سکتے ہیں, کبھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن بالکل ہم کہیں کہ ہم نہیں جاتے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی والنٹیئرس تیار کی ہیں, ہم خود بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے والنٹیئرس کو تجہیز کا طریقہ, ایک خاتون کو کون نے لائے گا. اب پچھلے سیلاب کے اندر ایسے واقعہ ہوا کہ ایک ہماری بلوچستان کی ایک بہن ہے, روتی بھی آئیں, ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے, تو انہوں نے کہا بس کچھ اور تو کچھ دینا دے باجی, کفن دے. کہ تیرتی ہوئی لاشیں آتی ہیں, ان میں مردوں کی بھی ہوتی ہیں عورتوں کی بھی ہوتی ہیں, ان عورتوں کو مردوں کے حوالے نہیں کر سکتے. تو وہ ان کو خود نہلانا, ان کو سارا, ان کو کفنانا, ان کو سارا جو چیز ہے وہ اس کی ٹریننگ ان کو ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک بہت جو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے والنٹیئر کو, کہ وہ ایک شوق میں ہے ایک عورت, اور نفسیاتی طور پر اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں, ایک عورت کے لیے سب کچھ اس کا جو ہوتا ہے اس کا گھر بار ہوتا ہے. اس کے بچے بھی اس کے سامنے بہہ گئے, اس کا گھر بھی بہہ گیا, تو وہ جو ذہنی کیفیت کے اندر ہوتی ہے نا, اس کو ایک ریلیکس کرنا, ٹراما سے اس کو نکالنا. تو وہ جو چیز ہے نا, وہ صرف ایک چیز ہے کہ اللہ کے اوپر صابر اور شاکر رہنا. تو وہ جس عورت کے ان باتوں کا علم ہے, جو خود جس کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے, وہ اس کو جیسے بتا سکتی ہے, اس کو جیسے کام ڈاؤن کر سکتی ہے, کنونس کر سکتی ہے, ویسے ایک عام دنیا دار عورت نہیں کر سکتی. کہ اللہ کی ذات ہے, اللہ نے اس میں کوئی خیر رکھی ہوگی, اللہ تعالیٰ مدد کریں گے, اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. اللہ کی رضا کے لیے اس پر صبر کرنا ہے. پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات ان کو سنانا کہ ایسے ایسے لوگوں کے اوپر گزرا, لیکن یہ دنیا کے اندر ساری چیزیں موجود رہیں اسی طریقے سے, کوئی آزمائش نہ آئے آپ کے اوپر. تو یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی نہیں ہوا, تو یہ تو ہوگا ہمارے ساتھ. اس کے اندر صبر بھی کرنا ہے, اس کے اندر شکر بھی کرنا ہے, ان کی مادی ضروریات کو بھی پورا کرنا, انہیں تسلی تشفی بھی دینا. ان کے بچوں کو وہاں ٹینٹ سٹیز ہم بناتے ہیں,
مردوں کی طرف سے بنتی ہیں. ان ٹینٹ سٹیز کے اندر اسکولس قائم وہ کرتے ہیں کیونکہ ایک لمبے ڈیوریشن کے لیے پانی کھڑا ہے تو آپ نے دیکھا کئی مہینوں تک پانی کھڑا ہوا ہے, وہ واپس جا ہی نہیں سکتے تھے. تو ان بچوں کی زندگی کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ ان کو تعلیم ہی نہ دیں, چھوڑ دیں. تو وہاں پھر خواتین کا ایک رول تھا کہ وہاں جا کے خواتین کو, بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے, سکھانا ہے. اس کے بعد ہم نے تو یہاں تک ہمارا تھا کہ ہم نے اس وقت بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے پاس ہمارے یہ جو ہے موبائل میڈیکل یونٹس جو پورا چلتا پھرتا ایک اسپتال ہوتا ہے, اس کمرے کے جتنا آپ سمجھیں کہ اسپتال ہے, جہاں اس وقت بھی گوادر میں موجود ہے ہمارا. جی, ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں ہمارا الخدمت ٹرسٹ کا بھیجا ہوا وہاں موجود ہے. صحیح. تو ہم نے اس کے اندر بھی ہم کرتے ہیں کہ میڈیکیشنز ان کو بھیجنا, وہاں سے ہمیں اطلاع آتی ہے کہ یہ ٹینٹ سٹی ہے, یہاں ادویات یہ چاہیے, ان کو خریدنا, ان کو پیک کرنا, ان کو پہنچانا, پھر خواتین کو دلاسے دینا, پھر ان کی ضروریات کی آگاہی رکھنا. بہت سگنیفیکنٹ رول ہے ہمارا ویمن کا ڈیزاسٹر کے اندر. ابھی ریسنٹلی بھی مجھے اتفاق ہوا تھا, ایک پروجیکٹ میں بھی کام کر رہا تھا اور مجھے پتہ یہ چلا کہ الخدمت کی بڑی ایک ایکسپرٹیز ہے واٹر فلٹریشن پلانٹس وغیرہ لگانا پورے پاکستان میں, جو خاص طور سے ڈیزاسٹر ریلیٹڈ علاقے تو ہیں ہی ہیں, لیکن جیسے تھرپارکر ہے وہاں پانی کی بڑی اشد کمی ہے. ایون دو حکومت کی طرف سے کچھ پروجیکٹس لگائے گئے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. سو کیا جو ویمن ونگ ٹرسٹ ہے آپ کا, وہ بھی ان واٹر فلٹریشن پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں؟ بالکل, ہر لیول کے. جی. ہینڈ پمپس ہم لگواتے ہیں, ہم کنویں کھدواتے ہیں, ہم واٹر فلٹریشن پلانٹس لگواتے ہیں, سولر سبمرسیبل پمپس ہم لگواتے ہیں. رائٹ. ایچ اینڈ ایوری مطلب جو سورس ہے پانی کا اس کو ہم اختیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے اسکولس کے اندر, اپنے تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کو صاف پانی کی اہمیت, اس کو بچوں کو سیو واٹر سیو لائف, وہ سارے بچے کو بتانا کہ اس کی اہمیت کیا, اس کو ضائع نہیں کرنا, اور ہائیجین کے حوالے سے ان کو سارا بتانا. یہ ساری چیزیں ہمارے تعلیمی اداروں میں چل رہی ہوتی ہیں, جو ایجوکیشن میں نے آپ کو بتایا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام جو ہیں اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن کنویں کھدوانے کا جو کام ہے وہ ہم اپنے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو, اور وہ کھدواتے ہیں, وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں, وہ سارا. لیکن ہمارا جو رول ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم رقم جمع کر کے ان تک پہنچاتے ہیں. زبردست. اب رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ چل رہا ہے, اور رمضان میں آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ذرا لوگوں کا جو موڈ ہوتا ہے نا, وہ تو ویسے ہی دین کی طرف ماشاءاللہ جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. اکثر لوگ بہت سارے نیک کام روک کے رکھتے ہیں, بھائی رمضان میں کریں گے بیکاز انشاءاللہ ثواب اس میں زیادہ ملے گا. سو آپ لوگوں کی بھی ظاہر سرگرمیاں بڑھ جاتی ہوں گی رمضان میں. سو کوئی کیا لائک کس کھانا پرووائڈ کرنا, افطاری, سحری, یہ بڑھ جاتی ہیں, یا آپ لوگ بھی کچھ پروجیکٹس روک کے رکھتے ہیں کہ بھائی ذرا کچھ ملٹی پلائر افیکٹ ثواب میں لگائیں گے تو یہ کام ہم رمضان میں کریں گے, ایسا کچھ ہے مائنڈ سیٹ چلتا ہے؟ نہیں, دیکھیں ہمیں یہ نہیں ہم اسپیسیفکلی کرتے کہ صرف ہم رمضان میں نیکیاں کمائیں گے, کیونکہ دیکھیں اللہ تو ہر وقت موجود ہیں, ہے نا, اور ضرورتیں بھی لوگوں کی ہر وقت ہیں. تو اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں, ان کی کیفیت کو جانتے ہیں. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک خاتون کی اس لیے بخشش ہوگی کہ کتے کو اس نے پانی پلایا تھا, پیاسے کتے کو. تو اب تو یہ تو ایک جذبوں کی بات ہے, اور اس کو تو جو ہے جو اپرچونیٹی مل رہی ہے ضائع نہیں کرنا. بے شک. کسی اپرچونیٹی کو ضائع کرنا کسی اور کو نقصان نہیں ہے, ہمارا اپنا نقصان ہے. کہ یہی لائف پیریڈ ہے نا میرے پاس, تو اسی کے اندر ہی تو گین کرنا ہے, اسی کے اندر کمائی کرنی ہے. وقت گزر گیا تو پھر وہ جو ایک ٹک کی گھڑی کے جو ایک سیکنڈ گزر جاتا ہے وہ پلٹ کے واپس نہیں آتا. بے شک. تو رمضان میں ویسے کیا رمضان میں ہم خاص طور پہ یہ ضرور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو روزہ دار ہیں ان کے گھروں میں راشن پہنچ جائے. صحیح. تو اس کے لیے ہم نے چند روز کے بعد ہمارا اراکان آباد برمی مہاجرین کی بستی ہے یہاں, جو یہاں وہ مائگریٹ کر کے آئے تھے, برما سے جو آئے تھے روہنگینس, ان کے لیے 1000 راشن اس پوری کمیونٹی کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے. اور اس کو سمجھے, اور یہ ہر سال کی بات ہے. اور اس بستی کے اندر ہم نے میڈیکل یونٹ بھی ہے ہماری, فری آف کاسٹ ڈاکٹر بیٹھتی ہیں وہاں نے کمیونٹی سینٹر بنایا ہوا ہے جہاں خواتین کو تعلیم دی جاتی ہے. وہاں ہم نے اسکول بنایا ہوا ہے جہاں, کیونکہ ہمارے پریزیڈنٹ کا یہ تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے وزٹ کیا کہ انہی لوگوں کے اندر سے لوگ اٹھیں جو ان کو پرابلمس ان کے سالو کریں, اور ان کی لیڈرشپ انہی میں سے پیدا ہو, اور وہ تب ہوگی جب آپ انہیں ایجوکیٹ کریں گی.
اسکلز ڈیولپمنٹ سینٹر سے خواتین اپنا روزگار کے لیے ذرائع وہ تلاش کرتی ہیں وہ سارا. تو سارے کام یہاں جہاں موقع ملتا ہے آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب رمضان عید آ جاتی ہے, پھر بقرعید آتی ہے, اور قربانی وغیرہ کا بھی. الخدمت تو بڑا مشہور ہے ویسے, حصے کی جو گائے لوگ اکثر لوگ, اور بڑا 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 میں یہ کہوں گا آرگنائز طریقے سے الخدمت کام کرتی ہے. الحمدللہ. سو اس میں خواتین ونگ جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہمارا صرف پارٹیسپیشن اتنی ہوتی ہے کہ ہم قربانی کے جانوروں کی رقم انہیں دے دیتے ہیں, یا کوئی ہائٹس ہمارے گھر پہ کوئی چھوڑ جاتا ہے تو ہم ان تک پہنچا دیتے ہیں. ہائٹس کی کلیکشن وغیرہ یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے نا, ظاہر ہے. لیکن یہ فیلڈ ہماری ضرور ہے کہ اب عید آ رہی ہے. عید کے اوپر قیدیوں کو, قیدی بچے جو غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں, انسانوں کی دنیا ہے اور غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, اور خواتین ہیں وہاں پہ, ان کو عید کے جوڑے پہنچانا. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کچی بستیوں کے اندر جہاں جن بچوں نے سارا سال پرانے کپڑے پہنے ہیں, نئے کپڑے ان کے سلوانا. اور یہ ساری چیزیں جو کپڑے سل رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے کمیونٹی سینٹرز پہ سل رہے ہوتے ہیں. سلائی سینٹرز سے خواتین کو پیس آتے ہیں, ٹکڑے آتے ہیں, ان کو یا خرید کے دے دیا, انہوں نے سلائی سیکھی. اور سیکھنے کے اندر تھوڑا سا 19-20 ہوتا ہے, لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے تو بہت اچھا ہے نا. بے شک. تو وہ جوڑے جو ہوتے ہیں پھر وہاں تک ان تک سپلائی کرنا, یہ ایک پورا چین ہے. اچھا نویدہ صاحبہ, ایک انیشیٹو آپ لوگوں کا گردن چھڑائی کے نام سے بھی ہے, ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. آپ نے جیلز کا ذکر کیا. جی, اس کے اندر جو ہمارا اس کا جو ہیڈ جس کو ہم جس کے انڈر یہ سارا کچھ آتا ہے, اس کے اندر ایک تو مواخات ہے ہمارا کہ جس کے اندر انٹرسٹ فری لونس ہم دیتے ہیں, اور اس کے اندر مطلب کتنے لوگوں کو نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے ان کی اپنی ضروریات کے لیے وہ سارا کرتے ہیں. اس کا ذکر الگ سے نہیں آیا تو میں نے کہا کر دوں یہ بھی. اور اس کے علاوہ گردن چھڑائی کے لیے یہ کمیونٹی سروسز کے اندر ہمارا یہ کام آتا ہے, جس کے اندر اور بہت سارے کام ہیں. ونٹر پیکیجز ہم دیتے ہیں, اور ہم یہ فوڈ پیکیجز تو جاتے ہی ہیں. اس کے علاوہ یہ ریلیف پیکیجز ڈیزاسٹر میں آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا کمیونٹی سروسز کے اندر ہم ان کو قیدیوں کا جو پرزنرز ویلفیئر, اور یہ اقلیتوں کو جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان سب کو ان کے مواقعوں کے اوپر ان کی چیز پہنچانا. جیسے اگر ہمارے لیے محترم ہے ہماری عید, تو باقیوں کے لیے بھی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے, تو جو بھی ان کی خوشی کا موقع ہوتا ہے اس پر ان کو گفٹس دینا. تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کمیونٹی سروسز کے اندر, جس کے اندر گردن چھڑائی کا بھی ہے. اور کوئی ایسے جینوئن کیس آتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں. بالکل, یعنی جو بات سمجھ میں آئی مجھے یہ کہ بہت انکلوسیو آرگنائزیشن ہے, لائک کوئی ریلیجس ڈسکرمنیشن نہیں کہ جی صرف مسلمانوں کے لیے ہم نہیں, اپنے کام بالکل کر نہیں. رہے ہیں. بلکہ مجھے تو یاد آتا ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تھا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی کی بات ہے کہ حفیظ الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی یہودی کے بچے کو بھی ناحق کوئی قتل کرے گا, اس کو اذیت دے گا, تو ہم اس کو بھی اس کی بھی تکلیف ویسے ہی محسوس کریں گے جیسے ہم فلسطینیوں کی کر رہے ہیں. بے شک, بہت خوبصورت بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے. اچھا, اس کے علاوہ نیچرلی پاکستان کا بہت بڑا حصہ آپ کو پتہ. اچھا, ایک اور جو پوائنٹ آتا ہے, میں ابھی بلکہ ذکر آپ کر رہی ہیں تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے کہ ایک بہت سرد علاقے میں ہم ایک کیمپنگ پہ گئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ ہم ایک گاؤں پہ رکے آگے, بیکاز لینڈ سلائڈنگ آگے ہو گئی تھی تو ہم جا نہیں سکتے تھے. تو ہمارا قیام ایک مسجد میں ہوا, وہاں پہ رات گزارنی پڑی وہاں پہ ہم 24-25 لوگوں کو. اور وہ مسجد ماشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے ہی بنائی تھی. ہم نے دیکھا تھا باہر وہ تختی لگی ہوئی تھی. ہم لوگ ایسی ڈسکشن اس چیز کے حوالے سے کر رہے تھے. سرد موسم کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. اب مجھے اندازہ یہ ہوا 3 دن برف شدید سردی میں گزارنے کے بعد, تو کیا وہاں پہ بھی ان علاقوں میں بھی کچھ آپ کا اسکوپ ہے کام کا, آپ مصروف ہوتی ہیں؟ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک تو یہ ہے کہ مستقل طور پر ونٹر پیکیجز ایک ہمارا ہوتا ہے, جو ہمارا کیا گلگت کیا اور یہ جو ناردرن ایریاز جتنے بھی ہیں, دیر ہے, اور جہاں جہاں یہ لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی ہے اور باقاعدہ برف باریاں ہوتی ہیں, اور کوئٹہ میں اس کا فریزنگ ٹیمپریچر ہے اس وقت بھی, وہاں باقاعدہ ہمارے ٹرکوں کے ذریعے سے کہ ہمارے سارے بڑے شہروں کے اندر ہمارے آفیسز ہیں, اور نہ صرف آفیسز ہیں بلکہ رسپانس سینٹرز ہیں, جہاں سے کوئی بھی ڈیزاسٹر ہے کچھ ہے تو وہاں سے سامان جو ہے کلیکٹ ہو کے اور تیار ہو کے بھیجا جاتا ہے. تو ہم نے پشاور سینٹر سے, ہمارے اسلام آباد سینٹر سے, ہم جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم ونٹر پیکیجز بھیجتے ہیں. اس کے اندر ایک جو پٹریاٹا کے اندر جو آپ کو یاد ہوگا جہاں چیئر لفٹ کے نام سے پٹریاٹا مشہور ہے, تو پٹریاٹا میں کمیونٹی سینٹر ابھی ہمارا ہے. ابھی چند مہینے بعد اس کا افتتاح ہوگا. ابھی ہم نے اس کو تیار کیا ہے اور وہ مطلب کام کر رہا ہے اپنا,
ہم نے وہاں چینز رکھی ہوئی ہیں, وہاں ہم نے سارا اس طرح کی چیزیں اسٹاک میں ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ جیسے کھجور ہے, چنے ہیں, جو اس طرح بلینکٹس ہیں. صحیح. کہیں کوئی ہمیں ڈیزاسٹر کا کسی کا پتہ لگے تو ہم اسی وقت وہاں سے رسپانس ہم کرتے ہیں اور وہاں مقام پر پہنچ کے اور ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے ساری. پاکستان ظاہر ہے ایک غریب ملک ہے, اور کبھی کچھ خیال آتا ہے ذہن میں نویدہ صاحبہ کہ غربت کے اس وشس سرکل سے پاکستان باہر کیسے نکلے گا؟ اس کے تو بہت دیکھے بیٹا, ذرا پولیٹیکل بات ہو جائے گی. کیسے کیسے ملک کیسے کیسے ترقی کیا انہوں نے. مجھے ایسے کل کی بات لگتی ہے بیٹا کہ جیسے ہم نے یہ ڈھاکہ فال ہم نے دیکھا, اور اس وقت میرے گھر کے اندر بات یہ ہو رہی تھی کہ اچھا الگ ہو گئے ہیں. میں آپ کو بالکل آنیسٹلی بتا رہی ہوں کہ ہر طرح کی سوچیں ہوتی ہیں. میرے گھر کے اندر ایک صاحب نے یہ بات بھی کی کہ آدھی دھوتی اور آدھی روٹی, یہ ان کا ہوتا ہے, اور ایک پیر میں چپل ہوتی ہے اور ایک نہیں ہوتی, اور ہر سال سیلاب آتا ہے اور ہر سال ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اچھا الگ ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے, ہمارے لیے اچھا ہی ہو گیا. آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. صحیح بات ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. چائنا ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا ہے, ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. صحیح. یہ جب آپ کرپشن کریں گے اور جب آپ اپنی جیبیں بھرنے کی اور اپنے بینک اکاؤنٹس بھرنے کے اس کے چکر میں رہیں گے تو آپ دوسروں کا تو سوچ ہی نہیں رہے. ملک کا جب آپ نہیں سوچ, ملیشیا کا دیکھ لیں, بالکل کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہمارا ملک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ 4 سیزن ہے ہمارے پاس سمندر ہے, ہمارے پاس کیا اور کون سی نعمت نہیں ہے. مائنز ہیں ہمارے پاس, گیس ہے ہمارے پاس. بالکل ایسے. اور نیت میں اخلاص نہیں ہے. نیت میں اخلاص ہو, مس مینجمنٹ نہ ہو, کرپشن نہ ہو, اور دیانتدار لوگوں کے پاس اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس رکھنے والے لوگوں کے پاس میں قیادت ہو. صحیح. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک ترقی نہ کر سکے. بالکل ایسے. مجھے 1989 کی یہ بات ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ والد صاحب PIA میں ہوتے رہے تو ہم لوگ بینکاک گئے تھے. اب وہ شاپنگ وغیرہ کے لحاظ سے تو وہ اس وقت بھی بہت اچھی جگہ تھی, لیکن ہم جب کراچی واپس آئے تھے مجھے یاد ہے ہم نے اللہ کا شکر کیا تھا کہ ہمارا شہر اتنا صاف ہے اس کے مقابلے میں. دیکھو آج آپ دیکھیے کہ ہم سوچتے ہیں تو بہت دل دکھتا ہے. بلکہ نویدہ صاحبہ, میرا اپنا جو بڑا بیٹا ہے ماشاء اللہ, ہی ول ٹرن 18 دس ایئر, وہ اکثر مجھ سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. تو میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے اب دینے کو. کتنی مایوسی. اس کے اندر بیٹا مجھے ایک یاد آتی ہے, ایک میں نے بات سنی تھی کہ ایک پروفیسر بیچ کے اوپر وہ جا رہے تھے اور چہل قدمی کر رہے تھے, اور وہ دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو زمین سے کچھ اٹھاتا ہے اور پانی میں پھینکتا ہے زور زور سے. تو مستقل کافی دیر قریب ان کو پہنچنے میں لگی, اور مستقل وہ بچہ اسی عمل سے گزر رہا تھا. تو ان قریب پہنچے, انہوں نے پوچھا بیٹا آپ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے دیکھا کہ نیچے مچھلیاں جو ہیں وہ ویوز کے ساتھ آئی ہیں اور تڑپ رہی ہیں. تو ایک ایک مچھلی کو اٹھا کے وہ پھینک رہا تھا. تو انہوں نے کہا اتنی ہی لاکھوں مچھلیاں ہیں, آپ کیسے ان کا ٹھیک کرو گے سب کو, کہ کیا فائدہ ہوگا اس سارے عمل کا جو آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس بچے نے کہا کہ سب کا تو میں نہیں کہہ سکتا کچھ, سب کو نہ میں ان کو زندگی دے سکتا ہوں, لیکن یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس کو ضرور فرق پڑے گا. تو آپ ایک ایک انڈیویجول کو اگر آپ مشن لے کر چلتے ہیں اور کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے. اور اس کے اندر مجھے لگتا ہے بیٹے کہ جو بات ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ نے مجھ سے میری تعلیم نہیں پوچھی, میں خود سے بتاتی ہوں. میرے پاس دنیاوی ڈگریاں آپ سمجھیں کہ بہت ہی کم ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو دل کو اطمینان والی ایک بات ہے, ایک یہ کہ جن کے نام کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور جن کی شفاعت کے ہم طلبگار ہیں, اور جن کو فالو کرنا ہماری کامیابی کا جس کے اوپر دار و مدار ہے, ان کی تعلیم کتنی تھی. لیکن کیا انہوں نے کیا کہ جب پہلے دن ان کو یہ آرڈر ملا کم فانذر, اٹھو اور ڈراؤ, اس دن سے لے کے زندگی کے آخری سانس تک جیسے انہوں نے خود کو کھپایا, ان سے زیادہ کامیاب اور کون ہو گیا. تو ہم نے تو ان کو اگر میں اپنے وقت کی پلاننگ نہیں کر رہی, اگر میں اخلاص کے ساتھ کام نہیں کر رہی, اگر میں اس کے اندر ڈنڈی مار رہی ہوں تو پھر میں ناکام ہوں. ادروائز تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ
ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو پس وہ کامیاب ہو گیا۔ بے شک۔ تو اگر یہ سوچ ہے جو ایک مسلمان کی ہے کہ ابدی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، صحیح۔ اور یہ عارضی ہے اور اس نے ختم ہو رہی ہے کتنی تیزی سے، اور ختم دیکھتے دیکھتے ہو جانا ہے، لیکن وہ جو ہے جس نے ختم ہی نہیں ہونا، ابد تک رہنا ہے جس نے، تو اس زندگی کے اندر اگر میں کامیاب ہو جاتی ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے پاس دنیاوی تعلیم ہے یا نہیں ہے، یا کوئی مجھے کیا کہتا ہے۔ کتنی مختصر سی یہ بات ہے، لیکن اگر کاش ہمارے معاشرے میں آدھے لوگ بھی یہ بات سمجھ جائیں نا کہ کتنی تیزی سے یہ زندگی ختم ہو رہی ہے، اور اصل تو وہ تو ابدی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدیت میں انسان کو جو ہے نا وہ حصہ دینے والا ہے، وہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ بہت اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی۔ اب یہ بتائیے کہ آپ کی اتنی پیاری باتیں سن کے اور اتنی اچھی باتیں سن کے کچھ لوگوں کے دل میں بھی یہ آ رہا ہوگا، لڑکیوں کے دل میں یہ آ رہا ہوگا خاص طور سے، کہ اگر ہم بھی اس کا حصہ بننا چاہیں، والنٹیئر بننا چاہیں، رضاکار بننا چاہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایسے ہے کہ اس وقت 6000 والنٹیئرس رجسٹرڈ ہیں، اس کے اندر بہت بڑی تعداد ایک خواتین کی بھی ہے، اسٹوڈنٹس کی ہے۔ ہم اسٹوڈنٹس کو ہم کو لگتا ہے کہ نوجوان کچھ نہیں کر رہے یا غلط بے روی کے اندر ہیں، تو ابھی ہم نے پیچھے غزہ بازار لگایا تھا، اس کے اندر، اور ہم نے انہیں ہمیں ساتھ بلال صاحب نے، ان کا بھی ذکر کر دوں تو ان کے ساتھ ہم نے یہ ایک پورا پلان ہم نے کیا، اور ہم نے پورے وہاں 2000 فیملی پیکیجز ہم نے تیار کیے، اور ان کو جو پیکنگ کا عمل تھا اس کے اندر جو یوتھ کے جذبے تھے، آپ یقین کریں رات کو 12 بجے تک کالجز کے اسٹوڈنٹس، اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں بیٹا تھک گئے ہو بس کرو ابھی، باقی کل کر لینا، 2 دن کا پروگرام تھا، لیکن وہ چھوڑتے نہیں تھے، اور 400 والنٹیئر رجسٹر ہوئے ان 2 دنوں کے اندر ہمارے۔ تو ہماری یوتھ ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ۔ آپ کام انہیں کر کے دکھائیں، آپ انہیں پلیٹ فارم دیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچے ہمارے ساتھ نہ آئیں۔ بے شک، تو بچوں کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، ابھی بھی ان بچوں میں بڑا دمخم ہے، اگر رہنمائی جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ تو آپ کی ویب سائٹ وغیرہ پہ کوئی ہے جہاں پہ جا کے لوگ والنٹیئر بن سکیں؟ بالکل ہے، وہاں پر تو آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں جی، الخدمت ویمن ونگ ٹرسٹ، گوگل کریں گے، دے ول ٹیک یو ٹو دا ویب سائٹ، وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو بحیثیت ایک رضاکار کے رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اور رجسٹر بھی کروا سکتے ہیں، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جی اور فنڈ بھی فراہم کر سکتے ہیں، فنڈ بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ میں ایکچولی اسی چیز کے اوپر آ رہا تھا کہ ظاہر رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں دیکھیے جہاں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے کام بڑھ جاتے ہوں گے، وہاں پہ فنڈس کی ریکوائرمنٹ بھی تو بڑھتی ہوگی۔ اس کے اندر بیٹے ایک خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ کتنے ہی، اب میں کسی کا نام نہیں لوں گی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کا کام جتنا ہے اس سے 1000 گنا کر کے اس کو دکھا رہے ہیں، اور وہ سارا اندر سے فیک ہے۔ تو ہماری یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس فنڈ جا کے، کوئی بھی ایسا زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوگا جو یہ پسند کرے کہ میری زکوٰۃ ایسی جگہ پہ جائے کہ جو کسی کے پرسنل بینک میں چلی جائے۔ بلا شبہ ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مستحق تک پہنچے، تو یہ جذبہ ہمارے اندر ضرور ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچانے سے ہم ان کو ایک اچھی جگہ بتائیں جہاں ٹرانسپیرنسی ہے، بلکہ ہمارا تو آپ سمجھیں کہ ہمارا نام جو ہے نا، الخدمت، خدمت دیانت کے ساتھ، موٹو جو آپ کا، سروس ٹو ہیومینٹی ود انٹیگریٹی۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ دل کو اطمینان ہے کہ یہ ہم بالکل کر کے دکھا رہے ہیں۔ نہیں، اس میں خیر کوئی شک نہیں ہے۔ الخدمت کا جہاں پہ بھی لوگ نام دیکھتے ہیں، وہ ایک ریپوٹیشن برانڈ کی بن جاتی ہے، اتنی اسٹرانگ ہے کہ لوگ بلا سوچے سمجھے جو ہے وہ ظاہر مدد کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جن کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا یا کہیں نہ کہیں چھوٹا یا بڑا اس کا حصہ رہیں، اس کا جو ہے وہ اجر خیر عطا فرمائے، آمین۔ نویدہ صاحبہ، آپ اپنی گفتگو میں شاید 3 بار آپ نے جو ہے نا وہ اب آپ آغوش پورا کا ذکر کر چکی ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید کوئی ماڈل آپ لوگوں نے کوئی اپنا ایک پریمیسز بنایا ہے کچھ، از اٹ ٹرو؟ ایسا ہی ہے کچھ؟ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، تو کچھ نو تفصیلات ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ آپ جو وزٹ کرتا ہے نا، وہ یعنی کہ اس کہتے ہیں ایسا بے مثال ادارہ ہم نے نہیں دیکھا، تو اس کو آپ بھی وزٹ کیجئے،
اور اپنا لوگوں تک پہنچائیے بھی یہ بات کہ وہ ادارہ دیکھنے کے قابل ہے اور وہ ایک ایسا ماڈل ہے کہ جس کو اب ہم ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے کہ ابھی تک وہ صرف یعنی کہ پنجاب کی ضروریات پوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام آباد کا ہمارا جو آغوش ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے, اس کے اندر اور کیپیسٹی نہیں ہے. اس کے لیے بڑا آغوش ہم نے بنانا ہے جو ناردرن ایریاز کو KPK کو اور ناردرن ایریاز کے ان کی بچیوں کو کور کرے اور وہاں کے جو بچیوں کو ان کو ہم وہاں اکوموڈیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد تھرڈ سٹیپ پھر ہمارا انشاءاللہ کراچی میں ہوگا. تو یہ جو آغوش ہے نا یہ تو واقعتاً یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ جو انگلیاں دو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے کہا کہ بھائی جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے ہوگا. تو وہ جو چیز ہے نا وہ بہت ہی اپیلنگ ہے اور لوگ اس کے اندر کوآپریٹ کرتے ہیں, اور ہم آپ سے بھی اپیل کریں گے کہ ہمیں اپنے پلیٹ فارم سے یہ چیز لوگوں تک پہنچائیں کہ اس کے لیے اب اس ضرورت ہے ہمیں. بے شک. تو یہ جو شیخو پورہ ہے یہ کسٹم میڈ آپ لوگوں نے ایک فیسلٹی بنائی ہے کہ اسپیشلی بنایا گیا اسی پرپز کے لیے؟ اسپیشلی اس کو ڈیزائن کیا گیا اس طریقے سے. رائٹ. اور بلکہ میں جس وقت ہمارے پریزیڈنٹ ہیں میں ان کا نام لینا چاہوں گی کہ اس کو ڈیزائن کرنے کے اندر ان کی تھا کہ یہ آپ بچیوں کے لیے اس طریقے سے بنائیے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی بات کہ دائیں بائیں بچیاں ہیں اور بیچ میں ایک فاسٹر مدر ہے جو رات کو بھی ان کے پاس ہے. بچیاں کو ہم اکیلے نہیں چھوڑ رہے, انہی کے اندر رات کے ٹائم پہ ان کا ٹوائلٹ ہے, ان کا کچنیٹ ہے جس کے اندر جو ان کی ضرورت ہے رات کو ان کو بچیوں کو باہر نہ نکلنا پڑے, اور اس کے اندر وہ اپنے ایک کیپیسٹی کے اندر وہ اپنا ایک گھر کا ماحول ان کو وہاں مل رہا ہوتا ہے. اچھا, میں اس کے علاوہ پڑھ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے کچھ شیلٹرز بنائے جام شوروں کے اراؤنڈ کچھ ایسا ہے کہ یہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے اندر بہت سارے گھر بنائے گئے ہیں اور لوگوں کو ہینڈ اوور کیے گئے ہیں. ایک خاص بات جو ہم نے خواتین نے کی ہے کہ دیکھیں میں اس وقت جس وقت یہ اس کا انوگریشن تھی اس وقت بھی میں نے بات رکھی تھی کہ کوئی خاتون اگر آپ دیکھیں نا ایک جوڑا بھی نیا پہنتی ہے نا تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری چپل بھی ساتھ میچنگ ہو اور میرے ساتھ بندے بھی میرے میچنگ ہوں. تو اور پھر اس وقت جو اس کی جو خوشی وہ محسوس کرتی ہے نا, تو گھر تو آپ نے چابی ہے کہ کمرہ آپ نے اس کو دے دینا ہے, لیکن اس کے اندر کی جو ضروریات وہ ٹوٹا پھوٹی اپنی چارپائی لے کر آئے گی اور پھٹے ہوئے کپڑے اور وہ سارے کیوں لائے گی. ہم نے اس کو سجا کر دیا پورا گھر, اس کے برتن, اس کے بستر, اس کے مطلب جو اس کے اندر ایک چھوٹے سے گھر کے اندر اس کے اندر کرسی بھی اور اس کی چارپائی بھی اور اس کا ونٹر کا سامان بھی, اس کے بستر وغیرہ, اور اس کے اندر جو اس کا لائف سٹائل ایک موڑا جو ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس کو فیسیلیٹیٹ. جب اس وقت جو خواتین کی ان بہنوں کے چہروں کی خوشی تھی جو ایک ایک گھر وہ دیکھتی تھی, پھر اپنے ساتھ والا گھر جا کے دے تمہارے گھر میں بھی ایسے, میرے گھر میں بھی ایسے. تو جو اس کے ایک تو ان کی خوشی تھی, پھر اس کے بعد جو ہماری ڈونرز تھیں جنہوں نے وہ سارا سامان کیا تھا جو بہت ایلیٹ اور اپنے گھروں کے اندر یعنی کہ محلوں کے اندر رہنے والی, وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی خوشی دیکھ کر اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے جو ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے. آپ یقین کریں کہ ہم اپنے گھر کے اندر لاکھوں کا فرنیچر بھی لے کر آتے ہیں تو ہمیں وہ خوشی نہیں محسوس ہوتی جس کی 2 چارپائیاں رکھے ہم نے اس کو جیسے خوش کیا ہے. زبردست. تو وہ ایک فیلنگز جو ہیں ایک عورت کی, ہم ایکچولی جو کام کرتے ہیں نا تو وہ ایک ایسا اسٹینڈرڈ کا کرتے ہیں کہ صرف مادی ضروریات نہیں, ہم ایموشنس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. بہت ضروری, بہت ضروری ہے. ظاہر ہے اس کا پھر امپیکٹ بھی بہت لانگ ٹرم ہوتا ہے, بہت دیر پا ہوتا ہے, اور ایک ظاہر ایک عزت نفس کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ خیر ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فلسطین کے حوالے سے بات کی کہ آپ نے کچھ فوڈ راشن, آئی تھنک ہماری زندگیوں کی, ہماری آنکھوں کے سامنے جو سب سے بڑا ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر اس وقت ہو رہا ہے, اور ہمارے کہتے ہیں نا کہ کانپ جاتے ہیں ہم دیکھ کے جس بربریت اس وقت وہاں پہ چل رہی ہے اسرائیل کے ہاتھوں. تو ظاہر ہے ہم بہت زیادہ تو شاید کچھ نہیں کر سکتے, لیکن جو ہمارے بہن بھائی ہیں فلسطین میں بچے ہیں ان کی کچھ مدد کرتے ہیں. اینڈ آئی نو فار شیور کہ الخدمت اس میں کافی انگیجڈ ہے, میں آپ لوگوں کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھتا رہتا ہوں. سو ذرا اپنی آپ چیزوں کے بارے میں بتائیے, آپ کا کیا اسکوپ ہے, کس طرح آپ مدد وہاں پہنچا رہی ہیں, بیکاز وہاں مدد پہنچانا بھی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت. اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ برٹن میں ہیں, سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ قاہرہ میں ہیں, ایک اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہمارے جو ایکس پریزیڈنٹ وہ اس وقت امریکہ کے کسی اسٹیٹ میں ہیں, مجھے یاد نہیں کون سی اسٹیٹ میں ہیں. ساری دنیا کے اندر چاروں طرف سے
ہر اعتبار سے یہ تلاش کر رہے ہیں کہ کیسے ہم مدد پہنچائیں، اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے پلاننگ اس کے لیے والے سے کی ہے. ایمبولینسز خریدی گئی ہیں، وہاں فیلڈ ہاسپٹل بنانے ہیں، وہاں لوگوں تک سامان جو ہے راشن مستقل پہنچ رہا ہے. پہلے دن سے جو این جی اوز پہلے سے وہاں کام کر رہی ہیں اور ہمارے الخدمت کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، ان کو 8 تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے اور 9 تاریخ سے ہماری ریلیف ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور وہیں سے سامان خرید کے، آخر وہ ہنستا بستا پورا شہر تھا تو وہاں گودام بھی تھے اور وہاں دکانیں بھی تھیں، وہیں سے سامان خرید کے جن کے گھروں کے اوپر بمباریاں ہوئی تھیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا گیا تھا. تو یہ پہلے دن سے کام ہو رہا ہے، ابھی تک ہے، اور اس کو تو برسوں لگیں گے. اب ان کی ریہیبلیٹیشن کا عمل بھی اگر سٹارٹ ہو جاتا ہے، اگر وہ سیز فائر ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی ایک وہ تو کھنڈر بنا دیا گیا نا. اور جو یعنی کہ جتنی یعنی کہ بے دردی کے ساتھ وہاں بمباری کیا کہ انسانی تاریخ کے اندر اتنے کم عرصے کے اندر اور اتنی چھوٹی جگہ میں اتنا بارود نہیں برسایا گیا جتنا وہاں برسایا گیا. فاسفورس کے بمس، اب سوچیں ذرا. تو ان کی جو اذیت ہے ان کو دیکھ کے تو دل کٹتا ہے بہت زیادہ نا. اور سب سے زیادہ اگر کوئی کر رہا ہے پاکستان کے اندر، الخدمت سب سے زیادہ پیش، اور اسی کے اندر ہم ان کے ساتھ ہم ہر کام کے اندر ہم شامل ہیں. جو وہاں ضرورت ہوتی ہے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. ابھی پیچھے 400 ٹن لے کر ایک شپ گیا ہے، اس کے اندر ہمارا سامان موجود تھا خواتین کا، جو ہم نے پیک کر کے بھیجا تھا. اور یہ خاص طور پہ اب ہم نے نیا جو کرنا ہے کہ ہم نے ان خواتین کے لیے راشن وغیرہ تو جا ہی رہے ہیں، میڈیکیشنز بھی جا رہی ہیں، لیکن ان کا جس ٹائپ کا ڈریس ہے، جیسے ہمارا ایک عبایا ہوتا ہے تو وداؤٹ بٹنس والا، وہ ہم نے اب سلوانے ہیں، اور وہ ہم ہر پیکیج کے اندر وہ ہم نے ڈالنے ہیں. بچوں کے کپڑے اور مردوں کے کپڑے تو ریڈی میڈ وہ لوگ ہم خرید بھی رہے ہیں، پہنچا بھی رہے ہیں. خواتین کے لیے اب یہ نیا کام جو ابھی تک ہم نے نہیں کیا تھا، اب وہ ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. اور یہ ہر چیز جو وہاں کی ضرورت کی ہے، سیف مدر، سیف فیملی کٹس ہوتی ہیں، ہائیجین کٹس ہوتی ہیں، وہ پہنچائی گئی ہیں. اور ایک چھوٹی چھوٹی گھر کی ضرورت کی جو چیز ہے اس کے اندر ہم ڈال کے وہاں پہنچا رہے ہیں. چلیں جی، بہت زبردست بات چیت رہی ہے آپ کے ساتھ، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے آپ کی ذاتی حیثیت میں بھی. اور اگر ہم آپ کے ادارے کی بھی بات کریں، اور ظاہر جماعت اسلامی سے وابستہ جو بھی ادارہ ہو، اس کی جو ایک بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے نویدہ صاحبہ، وہ یہ ہے کہ وہ شخصیات پر مبنی نہیں ہوتا، وہاں پہ نظام یا سسٹم بنایا جاتا ہے. تو آج آپ ہوں یا نہ ہوں، نظام چلتا رہے گا. بالکل. تو ہماری دعائیں آپ کے لیے بھی ہیں، بہت ساری نیک خواہشات، اور آپ کے ادارے کے لیے بھی ہیں کہ آپ ایسی ہی خدمت کرتی رہیں پاکستان اور پاکستان کے باہر بھی انشاءاللہ. نویدہ صاحبہ، اتنے ماشاءاللہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں زبردست، اتنے میں اسکوپ سن کے بڑا حیران ہوا ہوں، کتنی ساری چیزیں مجھے ابھی پتہ چلی ہیں. تو اس میں خرچہ تو بہت ہوتا ہوگا. تو الخدمت فاؤنڈیشن نے پچھلے سال ٹوٹل کتنا خرچہ کیا ہے اپنا؟ اس کا بیٹے میں آپ کو بتاؤں کہ 21 ارب روپے پورے سال کے اندر 2023 کے اندر ہم نے خرچ کیا ہے، اور 2 کروڑ افراد مستفید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور 1 ارب روپے فلسطین کے لیے خرچ ہو چکے ہیں. اور یہ آپ سمجھیں کہ 20واں حصہ بھی نہیں ہے جو فیوچر ہمارے پلانس ہیں. جو ہم نے کرنا ہے فیوچر میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے. بس اجازتوں کی بات ہے اور راستے کھلنے کی بات ہے. اور جب تک دیکھیں ہم نے جتنا ہم کر سکتے تھے نا، ہم نے فوری طور پر یہاں جتنے اسٹوڈنٹس تھے فلسطین کے، ان کو ہم نے یہاں اسپانسرشپ سٹارٹ کر دی. جتنے کالجز تھے ہر جگہ سے معلوم کیا گیا. ساتھ میں ہم نے خواتین نے، مردوں نے، ہم نے بالکل ان کو اوپنلی کہہ دیا کہ اگر آپ کوئی بھی یتیم بچہ، اگر کچھ پیرنٹس نے بچے کھوئے ہیں تو کچھ بچے ہیں جنہوں نے پیرنٹس کھوئے ہیں، تو ان بچوں کو ہم اپنے آغوش ہومس میں سیٹل کریں گے. کھلی ہمارے لیے ہے. جہاں جہاں ممکن ہوگا ہم وہاں ہاسپٹلس بنائیں گے. اور جتنا ممکن ہے ہر لحاظ سے ہماری ساری رفائی سرگرمیوں میں سر فہرست فلسطین. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے یہ، کہ واقعی یہی تو انسانی ہمدردی کی ظاہر ہے بنیادی سوچ ہے.
تو اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ سیز فائر ہو جاتا ہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے، ریہیبلیٹیشن کا ری بلڈنگ کا کام شروع ہوتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کی اس سال کی جو بجٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو بہت بڑھ جائیں گی. بہت بڑھ جائیں گی، اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں کر کون رہا ہے تو الخدمت ہی کر رہی ہے. تو ہمیں پوری امید ہے اپنے لوگوں سے بھی، اور انٹرنیشنل لیول پر یہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. اور ہمارا آغوش کے نام سے برٹن میں ہم رجسٹرڈ ہیں. انٹرنیشنل لیول پر ہم کتنے ملکوں کے اندر ہمارے این جی او ہمارے رجسٹریشن ہوئی ہے. پوری دنیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے. الخدمت کی ویب سائٹ پہ جا کے پھر وہ تمام طریقہ آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. ساری چیزیں مل جائیں گی. ساری آپ کو چیزیں مل بینک جائیں ٹرانسفر سے کرنا ہے، آپ کو اگر آپ باہر رہتے ہیں تو پے پیل سے کرنا ہے، جو طریقہ آپ اپنانا چاہیں. کریڈٹ کارڈ سے بہت سارے لوگ پیمنٹ کرتے ہیں. بالکل. سو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ چیزیں کر سکتے ہیں. بٹ ریکوائرمنٹ بہت بڑی ہے. کام کے اسکوپ کا آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ. ایز آئی سیٹ وائل بیک کتنی ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ کر رہے ہیں کام. پاکستان کے کونے کونے کیا دنیا بھر میں ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اسکوپ ہے. اچھا، اس کے اندر ایک بات میں اور وضاحت کرنا چاہوں گی کہ اس وقت جو فلسطین سر فہرست ہے اور بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کا ایک حصہ ہوتے ہوئے ایک ہماری ایمانی تقاضا ہے ہمارے ایمانوں کا کہ ہم ان کی حفاظت کریں کچھ، لیکن ہم نے اپنے ملک کے یتیموں کو نہیں بھولنا. ہمارے معاشرے کا سب سے زیادہ دکھی جو طبقہ ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جس کی کہیں آپ نے زبان تک نہیں سنی ہوگی. وہ دور ہے جس کے اندر ہر جگہ آپ کو مظاہرے اور حقوق، اور اس کے اوپر ہر طرف آپ کو ہر کوئی اپنے حقوق گنوا رہا ہوگا. یتیم کے کسی مظاہرے کا، کسی ڈیمانڈ کا، کسی کو آپ نے ایک لفظ نہیں سنا ہوگا. یہ وہ طبقہ ہے جسے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے کوئی حقوق ہیں. ہم نے انہیں نہیں بھولنا. ٹھیک ہے، تو آغوش ہوم جو ہم نے بنانا ہے اس کے لیے مزید ہم آپ سے، میں آخری دفعہ پھر یہ کروں گی اپیل کہ اس کے لیے فنڈنگ ہمیں بہت زیادہ چاہیے. اس کو فوکس رکھیے اور اس کے لیے حصہ نکالیے انشاءاللہ. جی، ہماری جو آڈینس دیکھ رہی ہے پروگرام جنرلی نوجوان، ویسے تو ہر عمر کے لوگ ہی ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ذرا نوجوانوں کا ذرا اس میں زیادہ ہوتا ہے. سو بچوں، اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی ٹو کنٹریبیوٹ بیک ٹو یور کنٹری. اور تھینک یو سو مچ نویدہ انیس صاحبہ، چیئر پرسن الخدمت ویمن ونگ ٹرسٹ. آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی اور بہت حوصلہ بڑھا کہ ابھی بھی اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں موجود. سو دس واز اٹ. یہ تھی ہماری پوڈ کاسٹ اسٹارٹ اپ پاکستان کی، جس میں نویدہ انیس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. لاٹس آف امیزنگ اسٹف وی ہرڈ اباؤٹ الخدمت ویمن ونگ ٹرسٹ، ان کے کاموں کا اسکوپ اور کیا آگے کے ان کے پلانز ہیں. سو ڈو وزٹ دیئر ویب سائٹ، جا کے تفصیلات لیجیے. اینڈ اف یو کین کنٹریبیوٹ، رمضان کا مہینہ ہے، ویسے ہی ایز وی سیڈ کہ نیکیوں کا بھی ملٹی پلائر افیکٹ چل رہا ہوتا ہے. سو اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیے. اپنے میزبان عدیل اظہر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.